برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات صلوات محمد وآل محمد. سید امجد حسین شاہ صاحب کی تمام مرحومین کی گناہوں کی بخشش کے لیے ہم سب حاضرین کی مرحومین کی گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مولانا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا المحمود الأحمد حبیب العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة دائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال حضرت امام حسین کاظم علیہ السلام افضل العبادت بعد المعرفت انتظار الفرج. میرے نہایت قابل قدر سادات مومنین قبلہ صاحب نے بہترین انداز میں گفتگو کی. مومنین کرام، میرے شیعہ سنی بھائیوں، اللہ رب العالمین سے یہی دعا کریں گے کہ سید امجد حسین شاہ، ان کے فرزندان ڈاکٹر سید شفیع الحسن سید مجلس اپنی برگاہ میں قبول فرمائیں. ان کے عوض میں ان کو جنت الفردوس میں امام حسین کاظم کی شفاعت نصیب اور ہم سب کو مولا امام حسین کاظم کی جوار میں جگہ عطا فرمائے. بہت ہی مختصر، چونکہ کافی ٹائم بھی ہو چکا ہے اور یقیناً آپ سامنے بڑی بہترین گفتگو تھی، لیکن مجھے حکم ہوا ہے، میں بھی چھوٹا طالب علم ہوں، اللہ مجھے عالم بنے کہ میں عالم بنوں، میں طالب علم ہوں. شہادت امام حسین کاظم کے حوالے سے یقیناً آج تقریباً 18-19 رجب ہے، 4-5 دن کے بعد اس مظلوم امام کی شہادت ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ رجب بھی ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں بہت سارے بڑے بڑے ذاکرین. میں نے عرض کیا میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں اور طالب علم میں گفتگو کروں گا. رجب کے حوالے سے بھی 2-3 جملے اور 7ویں امام کی زندگی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کروں گا. اور جو ہمارے 12ویں امام ہیں، اس امام کے فرزند، 7ویں امام کے فرزند جو زندہ ہیں، وہ جو ہیں وہ امام جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اس کے حوالے سے بھی میں زیادہ نہیں 2-3 منٹ، چونکہ میری عادت ہے کہ میں 12ویں امام کے حوالے سے اگر گفتگو نہ کروں تو مجھے شک ہوتا ہے شاید میری مجلس قبول نہیں. تو 7ویں امام حسین کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں افضل العبادت بعد المعرفت انتظار الفرج. عجیب روایت ہے. 7ویں امام فرماتے ہیں بہترین عبادت افضل العبادت، یا صاحب توجہ، بہترین عبادت معرفت خدا کے بعد وہ امام زمان کی انتظار ہے. اس مظلوم امام نے ہمیں واضح پیغام دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو جائے، آپ اچھی عبادت کریں، پہلے معرفت خدا حاصل کریں.
دیکھیے توجہ ہے، معرفت خدا کے بعد بہترین عبادت یوسف زہرا کا انتظار ہے۔ کیا انتظار ہے؟ اللہ اکبر۔ معصومین کی سینکڑوں روایات موجود ہیں، فرماتے ہیں جو امام زمانہ کا انتظار کریں گے، جو منتظر ہوگا وہ امام کے خیمے میں شامل ہوگا۔ جو امام کا آقا صاحب انتظار کریں، بس معرفت خدا کے بعد امام زمان کا جو انتظار ہے افضل عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اگر پھر ہم منتظر نہیں ہیں پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اگر منتظر نہیں ہے، شاید ناراض نہ ہونا میری باتیں، جس طرح ابرار نے کہا میں تھوڑا سا کڑوا بن رہا ہوں، شاید اگر امام زمانہ کا انتظار یا منتظرین میں سے ہم نہ ہو، شاید یہ نعرے ہمارے کام نہ آ جائے۔ کیوں؟ تمام دیکھیں توجہ فرمائیں، تمام 1,24,000 انبیاء کا مقصد توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد 12 امام، 14 معصومین اہل بیت، تمام ان معصوموں کا مقصد وہ کیا ہے؟ وہ امام زمانہ ہے، آخری امام۔ میں نے عرض کیا کہ اگر امام نہ ہوتے تو دنیا پہلے ختم ہو جاتی، کیونکہ بہت سارے روایات ہیں پیغمبر سے ہیں، باقی معصومین سے ہیں۔ جمعہ میں کافی مہینوں سے، مہینے تو نہیں ہو گئے پتہ نہیں، 2-3 مہینوں سے یہ عرض کر رہا ہوں معرفت امام زمان کے حوالے سے، ابھی ختم نہیں ہے، انشاءاللہ دعا کریں، توجہ ہے۔ بس امام زمانہ کی جو معرفت ہے اگر یہ میں حاصل نہ ہو جائے، یہ ہماری زندگی، یہ ہماری عبادات، یہ ہماری اعمال، یہ ہماری جشنیں، یہ ہمارے مجالس ٹھیک ہے ضرور فائدہ دیں گے، لیکن بغیر معرفت امام زمان وہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ پیغمبر نے واضح فرمایا من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گئے ان کو معرفت امام زمان حاصل نہ ہو وہ دنیا سے جائے چلے گئے، ہلاک ہو گئے۔ ہلاک کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دائرے سے خارج چلے گئے۔ کیا کریں؟ معرفت امام زمان ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد بس کوشش کریں۔ ابھی جو دور ہے، بس میں ختم کر دوں اس موضوع کو آگے، دور امام زمان ہے۔ ہر گھر میں ایک ماحول بنے۔ میں نے اس دن خطبے میں بھی عرض کیا، مجھے ایک 2 بزرگوں نے فرمایا کہ ہم نے دعائیں ندوہ شروع کی۔ جمعے کے دن میں نے عرض کیا تھا، میرے ہری پور والے مومنین سادات، بڑے بڑے سادات تشریف فرما ہیں، یہ جو پیسے، یہ جو مال خدا نے دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر خرچ نہیں کریں گے اور پھر امام زمانہ کے لیے خرچ نہیں کریں گے، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے، جو خدا نے متعال بھی انتظار کر رہا ہے، توجہ نہیں کیا آپ لوگ، تمام معصومین بھی انتظار میں ہیں کہ کب امام مہدی ظہور فرمائیں گے، جب امام آئیں گے اس کے بعد قیامت ہوگی۔ پیغمبر نے فرمایا ایک دن بھی باقی کیوں نہ ہو، امام پہلے ظہور فرمائیں گے، اس کے بعد قیامت کا حساب کتاب ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد بس رجب کا مہینہ ہے، اعمال کا مہینہ ہے۔ اگر رجب، شعبان، رمضان میں بھی ہماری گناہیں معاف نہیں ہوئی، میں خصوصاً چھوٹے بچوں کو، جوان بچوں کو یہ عرض کر رہا ہوں، بزرگ الحمدللہ سب پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اگر رجب اور شعبان، رمضان میں ہماری گناہیں معاف نہیں ہوئی تو پھر کب معاف ہوگی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت بڑا بد نصیب ہے
جن کی توبہ ان مہینوں میں قبول نہ ہوئی، بہت بڑا بد نصیب ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں، میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات مولا فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ رکھا جہنم کا ایک دروازہ اس پہ بند ہوا۔ رجب میں کیا رکھا؟ ایک روزہ، سب زیادہ نہیں، ایک روزہ۔ اگر ایک روزہ رکھا تو اس پہ جہنم کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ پھر میرے ساتھ امام فرماتے ہیں جس نے 2 روزے رکھے یا 3 روزے رکھے تو اس پہ جہنم کے 3 دروازے بند ہوں گے۔ اگر کسی نے 11 روزے رکھے تو اس پہ جنت واجب ہے۔ بڑی بات نہیں ہے میرے بچوں، ایسے ماحول نہیں ہے ہمارے اوپر۔ ایک وہ سوال ہے، وہ روزہ رکھنا، مولانا صاحب آپ تو ٹیکسلا سے آئے ہیں، سردیوں میں ہمیں بھوک لگتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ 11 روزے رکھے۔ ایک عادت بنے، یقین کریں جو لذت روزوں میں ہے، جو سکون سحری اٹھے، سحری کالے اور رجب میں نماز شب پڑھے، ہاتھ اٹھائے، خدا کو امام زمانہ کا واسطہ دے، اے خدا تجھے زہرا کی فرزند کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ دیکھیں پھر کیا سکون ہوگا۔ معصوم کیا فرماتے ہیں، جب نماز شب کے لیے آپ اٹھے توجہ چاہتے ہیں، ایک آنسو اگر آئیں اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو گئے، معصوم فرماتے ہیں آپ نے جہنم کی آگ کو خاموش کیا۔ اگر پھر انسان اٹھے توجہ چاہتا ہوں، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جائے اور اپنے امام زمانہ کے لیے آئے ہیں، کیونکہ امام زمانہ کی عجیب محبت ہے، خدا کا بھی اور معصومین کا۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا، لہٰذا ہمیں رجب میں کم از کم ہر نماز کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ واسألو توبہ پڑھے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ بس یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے مولا کائنات بھی تشریف لائے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں امام باقر بھی تشریف لائے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں امام نقی و تقی علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں علی کی غیرت مند بیٹی زینب کی شہادت بھی ہوئی۔ بہت ہی عظیم ایام ہے۔ اور اس کے بعد شعبان وہ مہینہ ہے جو میرے 12ویں امام کا مہینہ ہے، خصوصاً دن کم رہ گئے، تیار ہو گئے، شاید اگلے سال معلوم نہیں کون زندہ ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتے کہ میں اگلے سال زندہ ہوں گا، یہ مکان، یہ بچے، یہ سب کچھ رہ جائیں گے، مگر آپ کے ساتھ قبر میں نیک اعمال جائے گا، یہی روزے ہوں گے۔ بس عزیزان، رجب کا مہینہ ہے، میرے ساتھی امام کی شہادت کی مناسبت سے ڈاکٹر صاحب نے یہ مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ آپ مولا امام موسیٰ کاظم پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بیدار تو ہے نا؟ کچھ منٹ ٹائم دیں گے نا؟ آواز آپ دیں گے نا؟ 7ویں امام وہ امام ہے، دیکھیں اس دن بھی میں نے خطبے میں عرض کیا، تمام معصومین میں کوئی فرق نہیں یا ہے؟ کچھ علاقوں میں کہتے ہیں کہ آقا صاحب ہماری رشتہ کرو، 90 سال پہلے کہتے ہیں 90 سے ہٹ کر نہ ہو، کاظمی کہتے ہیں کہ کاظمیوں سے ہٹ کر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نظر میں معصومین میں فرق ہے، یہی ہے نا؟ کچھ مسئلے بھی بتانے ہیں مجلس میں، لہذا میں کہتا ہوں جو رسول سے لے کر، توجہ چاہتا ہوں،
امام مہدی تک کسی فرق کے قائل ہو گئے وہ شیعہ نہیں. غلط ہے. مانے تو سب کو مانے. ہم کہتے ہیں کہ شیعہ، ہم زیدیوں کو شیعہ نہیں کہتے. ہم اسماعیلوں کو، اسماعیلی جو ہیں ہمارے اسکردو والے بیٹے، اسماعیلی اسکردو اور گلگیر میں ہم کو ہم شیعہ نہیں کہتے. کیوں؟ اس طرح اور بہت سارے فرقے ہیں جو بورے ہیں، ان کو بھی ہم شیعہ نہیں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ 11 امام کے امامت کی بھی قائل ہو گئے، ایک امام مہدی بھی آپ نے امام کو نہ مانا، ہم آپ کو شیعہ نہیں کہیں گے. ہم شیعہ ان کو کہتے ہیں جو 14 معصومین 12 اماموں پہ عقیدہ رکھیں. لہذا سب امام ایک نور کے ہیں. امام حسین کاظم کے بارے میں ہمارے اہل سنت بہت سارے کتب میں ہیں. دیکھیں امام حسین کاظم سے روایات بہت کم نقل ہوئے ہیں. آپ دیکھیں تھوڑا سا تاریخ بھی خیر ہے سیکھیں. ہمارے کتنے معصومین ہیں؟ 14 معصومین ہیں، اور امام زادہ بھی ہیں. حضرت علی اکبر، حضرت علمدار کربلا سیدہ فاطمہ معصومہ جو ام دفن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور اسی طرح باقی. لیکن 14 معصومین میں کچھ امام ایسے ہیں جن کی دور بہت سختی سے اور ان کی زندگی بہت سخت زندگی گزری. ان میں سے ایک امام حسین کاظم ہے. آپ روایات دیکھیں، سب سے کم روایات کچھ اماموں سے نقل ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ اور سب سے زیادہ روایات کیسے نقل ہوئی ہیں؟ امام محمد باقر اور اس سے زیادہ امام صادق علیہ السلام. وجہ کیا تھا؟ بنی عباس اور بنی امیہ اپنی اقتدار کی بقا کے جنگ میں مصروف ہو گئے. ان دونوں معصوموں کو موقع ملا اور مدرسے کا بنیاد امام باقر اور امام صادق نے رکھا. علماء امام صادق اور امام باقر کے کئی ہزار شاگرد تھے. 4000 میرے چھٹے امام کی شاگرد تھے. ان میں سنی بہت تھے اہل سنت. آپ دیکھیں امام ہمارے جتنے اہل سنت بھائیوں کے کتنے امام ہیں؟ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4. وہ چاروں کی یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام صادق اور امام باقر اور امام حسین کاظم کے شاگرد ہیں. امام حنفی آپ دیکھیں اہل سنت میں سب سے زیادہ ماننے والے کون ہیں؟ حنفی. امام حنفی کے جو ہے بہت مرید ہیں. لیکن وہی امام حنفی فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر میرے 2 سال شاگردی امام زمان میں اختیار نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا. 2 سال امام صادق کے شاگرد رہے. توجہ ہے. لہذا امام حسین کاظم علیہ السلام کا جو دور ہے، جس طرح آقا صاحب نے فرمایا، میں کچھ تاریخ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ 7ویں امام نے اکثر زندگی یا نظر بند یا جیل میں گزاری. اندازہ کریں مظلومیت امام حسین کاظم. خدا نے باب الحوائج کا لقب دیا. کیا مطلب ہے باب الحوائج؟ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کی کوئی مشکل ہے تو آپ جائیں در امام حسین کاظم پہ. تو جو ہے خدا کو وسیلہ دو امام حسین کاظم کا. کاظم کا لقب دیکھیں. مجالس سے کچھ سیکھنا بھی ہے نا، فقط نعروں کے لیے ہم نے نہیں آنا ہے. یہ حقیقت ہے. کیا آپ آجے آپ خوش ہو جائیں کہ ہم نے نعرے لگے بس ہم جنت جائیں گے؟ نہیں. مجالس سے سیکھنا ہے. کاظم کو کیوں امام موسیٰ کو کاظم کا لقب ملا؟ بہت زیادہ غصہ پینے والا. تاریخ میں ہے عزیزان، امام جو ہیں جو برائی بھی کرتے تھے ان کے ساتھ نیکی کرتے تھے. توجہ ہے. 1-2 داستان تاریخی آپ کی خدمت میں عرض کروں. ادھر سے شروع کروں. عمر کے اولاد میں سے ایک تھا جو امام موسیٰ کاظم کو اذیت دیتے تھے. بار بار جب بھی دیکھتے تھے امام کو تو مولا علی کی شان میں گستاخی کرتے تھے.
کیونکہ پتہ تھا کہ ان کے بابا علی سے یہ بہت محبت کرتے. وہ جا کے وہ بدبخت وہ امام کے سامنے علی کی شان میں گستاخی کرتے تھے. اصحاب نے کہا مولا اجازت دے دیں اس کو ہم ختم کریں، یہ بہت بڑا جسور ہے، آپ کو اذیت دے رہے ہیں. جب بھی مولا کی گستاخی کرتے تھے تو امام موسیٰ کاظم رو پڑتے تھے. امام نے کہا نہیں عزیزان، بعض باتیں کرنا واقعی ناراض ہو جائیں گے. جب ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے کچھ باتیں وہ ایسے کرتے ہیں ہم لاجواب ہوتے ہیں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں. لہذا کردار ضروری ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے. ایک دن امام موسیٰ کاظم نکلے اپنے گھوڑے پہ، پوچھا کہ وہ فلان کہاں ہے. کسی نے کہا کہ وہ آگے زمین میں کام کر رہا ہے. امام موسیٰ کاظم گھوڑے پہ نکلے، اسی طرح وہ جا رہے ہیں اور وہ بدبخت بد نصیب امام کو وہ برا بلا کہہ رہے میری فصل کو خراب کیا. جب امام آئے آرام کے ساتھ بیٹھ گئے تو مسکراہٹ کے ساتھ کہا اس فصل پہ کتنا خرچہ ہوا ہے. وہ نرم لہجے میں محبت امیز لہجے میں اس نے کہا 100 درہم میرے خرچ ہوئے. کتنا اس سے نفع ملے گا مجھے تو پتہ نہیں. اس نے کہا اندازہ بتائے. اس نے کہا 200 دینار. امام نے 300 دینار نکال کے ان کو دیا. جب اس نے دیکھا کہ میں امام کو کیا کہہ رہا ہوں، میں امام کی بدگوئی کر رہا ہوں، میں امام کو اذیت دے رہا ہوں، یہ مجھے دینار دے رہے ہیں، فوراً اٹھے امام کو پیشانی پہ چوما. لیکن کردار احساس اور اگر کردار انسان میں نہ وہ مردہ ہے. احساس اور کردار نہ ہو وہ انسان مردہ لاشا ہے جو گم پھر رہا ہے. مولا مسکرائیں چلیں گے. مولا جو مسجد آئے دیکھا وہ سب سے پہلے سب میں بیٹھا ہے. لوگ حیران ہو گئے یہ تو اس دن گالی گلوچ دینے والا تھا، آج مسجد میں پہلے سب میں بیٹھے ہیں. اٹھے کہا اللہ جس کو اللہ اکبر رسالت جس کو دیتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس کے حوالے کرے. اور وہ بندہ امام موسیٰ کاظم کی تعریفیں کرنے لگا. کردار سے امام نے اپنی طرف لے آیا. توجہ ہے، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، لیکن اگر کردار ہمارا ٹھیک ہو مذہب حق کی طرف آئیں گے. کردار سے ثابت کریں کہ میں مومن ہوں. اللہ کردار سے اپنے اعمال سے کسی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی تک تو ہم یہی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں. یہی ہے یا نہیں؟ یہی ہے نا کہ نہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے. دیکھیں کربلا میں ایک ملعون باہر ہے، اس نے مولا حسین کو کیا کہا؟ ملعون نے کہا مولا اس لیے لڑ رہا ہوں کہ آپ نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. دیکھو دو باتیں ہیں. ایک تبلیغ اتنا ہوا تھا، میرے شام نے جو تبلیغ کیا تھا 70,000 ممبروں سے 70 سال علی اور آل علی کی گستاخی کرتے تھے. توجہ ہے نا؟ آپ گھبرا گئے ہاں بیل وغیرہ سے تو گھبرائے نہیں ہے نا. وہ اس وجہ سے ایک یہ طریقہ تھا. لوگ جو جاہل تھے انہوں نے یہی کہا کیونکہ وہ کہتے تھے علی تو نہ نماز پڑھتے، وہ علی اللہ اکبر جو اس جیسا عبادت گزار نہیں تھا. ایک داستان یاد آیا، میں یہ بھی ذکر کروں چونکہ امام موسیٰ کاظم کے بابا ہیں. ایک دن ایک صحابی آیا، بی بی کو دستک دی، کہا بی بی علی وفات ہو گئے. بی بی نے کہا کہاں؟ اس نے کہا درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا گر گیا. بی بی نے کہا اس کا یہی روٹین ہے، علی جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بے ہوش ہو جاتا ہے.
وہ تیر جو جنگ میں امام کے پاؤں میں لگا تھا بہت کوشش کی نکالنے کا، اس نے کہا چھوڑو، جب یہ نماز پڑھے اس وقت مولا کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جب امام کا تیر نکالا، جب نماز ختم کی، امام نے پوچھا مولا کوئی درد محسوس ہوا؟ مولا نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارے پاؤں سے ہم نے تیر نکالا۔ مولا نے فرمایا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں عبادت تو ایسا عبادت توجہ ہے، یہ باتیں تھوڑی وزنی ہے لیکن ہم نے سیکھنا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ امام ہیں جو کہ عبادت میں بھی بابا علی کی طرح روایت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد مولا نوافل پڑھتے تھے صبح تک، صبح کی نماز پڑھ کے پھر طلوع آفتاب تک عبادت اور سجدے پہ ہوتے تھے، اس کے بعد آرام فرماتے تھے، زور سے لے کر پھر رات تک مولا کا روٹین تھا، عبادت گزارتے، مولا وہ عبادت فرماتے تھے۔ آخر میں کہوں گا میرے مسائل بھی وہی وجہ کہ جو دنیا میں کسی نے ایسی عبادت نہیں کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ عبادت کرتے تھے جن کے بارے میں دشمنی بھی اعتراف کیا ہے، حتیٰ ہر زندان میں، ہر جیل میں جو مامور ہوتا تھا کہ آپ ان کو تکلیف دیں، وہ امام کی عبادت دیکھ کے وہ جا کے امام کے قدموں میں گرتے تھے۔ تمام جتنے وہ زندان تھے وہ آ کے امام کے عاشق ہو جاتے تھے اور امام کے پاؤں پہ گرتے تھے۔ ہمیں تو دشمن نے یہ کہا، خلیفہ نے یہ کہا، خلیفہ نے یہ کہا۔ اصل امام نے عبادت کے ذریعے دنیا کو بتایا۔ توجہ ہے، امام پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اگر ان کی سخاوت آپ دیکھیں، امام کی، بس یہ ایک عرض کروں، امام حنفی کی دو شاگرد تھے، صحابی تھے، انہوں نے کہا جا کے امام سے مناظرہ کریں گے، یہ میں توجہ چاہتا ہوں، امام کو یا اپنے مساوی کریں گے یا امام کو اپنے سے کم کریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام کو آج ہم نے شکست دینا ہے کیونکہ ہم بہت بڑے عالم ہیں۔ جب بیٹھ گئے تو جو زندان کا چوکیدار کا توجہ کریں، اگر کوئی حاجت بھی ہے، مجھے تو یقین ہے، میرا عقیدہ کچھ اور ہے کہ جو باب الحوائج کے مجلس میں بیٹھ گئے، اگر وہ سکون سے اور تسلی کے ساتھ حاجت رکھیں، باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ عقیدہ نہیں ہے نا، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، تو میرے خیال میں کوئی حاجت ایسا نہیں ہوگا جو پورا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ بوضو آ کے آئے ہوں گے، اور جب بھی مجلس میں جائیں بوضو جا کے۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں جا رہا ہوں، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اگر باہر سے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں لے کے آؤں۔ مولا نے کہا نہیں، جائیں، خدا حافظ۔ جب وہ چلے گئے تو مولا نے فرمایا جس نے آنا ہی نہیں ہے تو میرے لیے کیا لائے گا؟ نہیں سمجھے؟ جس نے دوبارہ آنا نہیں ہے تو وہ میرے لیے کیا لائے گا؟ ان دونوں جو مشکوک بیٹھے تھے، ان کے بڑے بھی یہی کام کرتے تھے، توجہ ہے، ہمیشہ شک کرتے تھے، ان کے دلوں میں شک کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ اگر شک بھی نہ کرتے تو پھر کیا کرتے؟ صلوات انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا آج رات یہ وفات ہو جائے گی، یہ کل ڈیوٹی کے لیے نہیں آئیں گے، یہ نکلے ان کے پیچھے پڑے، آج معلوم کرنا ہے، یہ امام کو جھوٹا ثابت کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ گئے رات، ایک بندے کو کہا اس محلے میں تم نے انتظار کرنا ہے، یہ بندہ مر رہا ہے یا نہیں مر رہا؟ صبح جب ہو گئی وہ بندہ آیا، اس نے کہا وہ تو رات بڑی ہریا و زاری تھی، ماتم تھی اس گھر میں، وہ فلانا تو مر گیا، توجہ ہے، فلانا تو مر گیا۔ امام کے پاس آئے، علم تو تمہارے پاس ہے، علم غائب کہاں سے آیا؟ علم تو تمہارے پاس ہے لیکن علم غائب کہاں سے آیا؟ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کے پاس علم لدونی ہے۔
رسول اللہ نے ویسے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، فقط علی بابھا نہیں، امام موسیٰ کاظم بھی بابھا، امام مہدی بھی، تمام جتنے معصومین ہیں علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس در سے حاصل کرنا ہے۔ ابھی تک تو تاریخ میں آغا صاحب میں نے نہیں پڑھا، میں کیونکہ چھوٹا طالب علم ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کسی اور در سے علم حاصل ہو؟ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ امام ہیں جن کے بارے میں تاریخ بھری ہوئی ہے۔ حضرت ایت اللہ عنصریان فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم جو ہیں رات غریبوں کو شہر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھر تک امداد پہنچاتے تھے۔ توجہ ہے، غریبوں کو ڈھونڈتے تھے۔ ناراض نہ ہونا میری باتوں سے، اگر ہمارے دروازے پہ آ جائے تو کہیں گے آج سب پھر آیا ہوئے مدرسے کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، بچے کو کہہ دے گا کہ نہیں ہے آگے شاہ جی تیرا آیا ہے۔ ہاں، لیکن امام رات ڈھونڈ ڈھونڈ کے غریبوں کے گھر جاتے تھے اور پھر غریبوں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں امام موسیٰ کاظم مدد کے لیے آیا ہوں، مجھے ووٹ چاہیے۔ اسی طرح آج کل سیاسی آپ کو کچھ دے گا تو آقا پروفیسر صاحب تم بورڈ لگاؤ، 25-30 بندوں کو بھی بلاؤ، ادھر ہمارا اعلان کرو کہ یہ چیز ان فلان ایم نے دیا ہے۔ لیکن امام رات جا کے غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے دروازے تک پہنچاتے، حتیٰ کہتے ہیں جب امام شہید ہو گئے لوگوں کو پتہ چلا یہ تو امام موسیٰ کاظم مدد کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بلند ترین صلوات۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان، امام کا کام یہ تھا پوری رات غریبوں کی مدد کرنا، اور وہ عطا ہے کہ وہ لوگ جو امام کے مخالف تھے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جو مخالفین امام تھے، امام رات بھی جا کے ان کی بھی مدد کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے، نہیں فرماتے تھے کہ چونکہ میرا مخالف ہے، نہیں، امام موسیٰ کاظم کا جو طریقہ کار تھا وہی رسول اللہ کا طریقہ کار تھا۔ رسول اللہ کے اوپر گھر پھینک رہے ہیں، رسول اللہ جا کی عیادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، امام موسیٰ کاظم کے پاس اخلاق ہے، اگر علم ہے وہی علم ہے، وہی اخلاق ہے جو رسول اللہ کے پاس ہے۔ توجہ ہے نا، وہی عبادت ہے جو رسول اللہ کے پاس ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ رسول اللہ تمام معصومین کا بابا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ختم کرتا ہوں، آپ لوگ میرے خیال میں آپ کو نیند آ گئی، ایسا نہ ہو کہ آپ سب سو جائیں۔ ہمارے شبیر الحسن صاحب کا لنگر ہے یہ، میں ان کے لیے پریشان ہوں، انہوں نے توجہ فرمائیں، حج پہ گئے ہارون رشید مدعون، امام موسیٰ کاظم بھی حج پہ گئے، ساتھ قبائل بھی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جب قبر پہ یہ ہارون ملعون بیٹھ گئے، اس نے لوگوں کو اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اس نے پیغمبر کے قبر پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکہ یا ابن عمی، میرا سلام ہو میرے چچا زاد بھائی۔ اس کے بعد میرے آقا امام موسیٰ کاظم نے کیا کیا، ادھر بیٹھ کے اس نے سلام کیا، میرا سلام ہو اے میرے بابا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہارون پلٹ کے کہا، اے ابو الحسن، یہ جو آپ نے جملہ بولا یہ قابل فخر ہے۔ نہیں سمجھے، یہ قابل فخر ہے، حقیقت میں تیرا بابا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا کہ میں کہوں
یہ میرے کزن ہیں، لیکن امام نے جب سلام کیا اے میرے بابا، تو جو ہے کیونکہ رسول اللہ ان سب معصومین کے بابا ہیں، باقی جو ہیں سب ایک نور ہے اور سب خدا کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ یہ تو کنفرم ہے۔ ہم نے تمام پہلو کی طرف بس آخری میسج اس مجلس سے دینا ہے۔ شاہ جی نے بڑا خرچہ کیا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی یہ جو خرچہ کریں گے ان کا کوئی نتیجہ بھی نہیں سمجھے میرے۔ آخری جملے سنیں جو میرے جملوں سے ابرار شاہ جی جو ہیں سے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کا نام لیتا ہوں، یہ ناراض نہیں ہوتے ہیں نا۔ اس کا اور عابد شاہ جی کا میں نام لیتا ہوں تو پھر ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کسی اور کا نام لوں آقا صاحب تو پھر تو لڑائی ہوگی نا کہ مجلس کے بعد میں پھر کہاں جاؤں۔ توجہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسان کی عبادت کی قبولیت کے لیے بس 2-3 جملے۔ اولین شرط ہے اہل بیت سے محبت کرنا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ شیعہ محبت کرتے ہیں دوسرے فرقوں والے محبت کریں وہ جہنم جائیں گے، نہیں، آپ کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سب کا ہے، جو بھی محبت کریں، البتہ درجے ہیں پھر کبھی انشاءاللہ درجے بتاؤں گا تو پریشان ہو جائیں گے۔ لہذا درجوں میں فرق ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا رسول اللہ کا حدیث آقا میں نے عرض کی نا کہ من ماتا واللم یعنی کہ امام زمانی ماتا میتت الجاہلیہ، جن کو معرفت امام زمان حاصل نہ ہو تو وہ جاہل دنیا سے چلے گئے۔ البتہ فرق ہے، ایک دفعہ محبت معرفت کے ساتھ ہے، سمجھ گئے نا، ایک دفعہ ویسے میں محبت کرتا ہوں، جو معرفت کے ساتھ محبت کریں ان کا درجہ اور ہے، اور جو ویسے محبت کریں ان کا درجہ مظلوم شجی اور ہے۔ فرق ہے درجوں میں۔ لہذا اولین شرط عبادت کی قبولیت کے لیے، کیونکہ خدا کو بھی وہ بندہ پسند نہیں ہے جو رسول اور آل رسول سے محبت نہ کرے۔ وہ جو ہے وہ خدا کو بھی پسند نہیں ہے۔ خدا تو چھوڑو، خدا تو خالق ہے، قادر ہے، رازق ہے، خدا کے جو نوکر فرشتے ہیں ان کو بھی پسند نہیں۔ یہ تو اولین شرط ہے۔ عبادت کی قبولیت کا شرط اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ الگ درجہ ہے، لیکن جو معرفت کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرے، ایک سادہ مثال دوں، ٹائم دے گے 2 منٹ یا پریشان ہے آپ لوگ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے یونیورسٹی کے بچے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ یونیورسٹیوں میں آپ کو پتہ ہے نا جب انتخابات ہوتے ہیں تو جعلی ڈگری بناتے ہیں۔ صاحب MSc کے پتہ نہیں BSc کے بیچارے کو نام لکھنا نہیں آتا ہے، اکثر میں نے آپ دیکھے جائیں ہیں۔ اس دن ایک وزیر نے الٹا جو کتاب کا بجٹ کا الٹا اس نے پکڑا۔ توجہ ہے نا، یہ تو ہماری بدنصیبی، ایسے بدنصیب حکمران ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں، خدا جلدی ان سے نجات عطا فرمائے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک دفعہ میٹرک پاس آ کے یونیورسٹی والوں کو پڑھاتے ہیں، ایک دفعہ شفیع الحسن اور علی رضا جا کے جنہوں نے واقعاً PhD کری ہے، PhD کیا وہ پڑھاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بہت فرق ہے۔ اگر یہ 2 ڈاکٹر سمجھائیں تو بچے کو بہت ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ جو میٹرک فیل ہے اگر وہ سمجھائیں، ایک دفعہ میں ایمان اور معرفت کے ساتھ رسول اور آل رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ویسے سن کے کہتا ہوں ہاں اہل بیت اچھے لوگ تھے۔ وہ ہے فرق ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ بس اولین شرط معرفت اہل بیت، لیکن ان کے ساتھ ساتھ میرے چھٹے امام صادق فرماتے ہیں، صلوات پڑھو، یہ تو نمازی بیٹھے ہیں، ان سے بھی میرا گلہ ہے۔ ان کو میں نے جمعوں پہ
مطلب یہ ہے کہ کسی معصوم کے ساتھ صلوات پڑھا کرو. ناراض نہ ہو, یہ میرے بزرگ بھی ہیں, ان کو عادت میں نہیں ہے, جمعے میں پڑھتے ہیں میرے سامنے, ادھر پتہ نہیں کیا ہو گیا. جب بھی کوئی معصوم, میں کہتا ہوں رسول اللہ کے نام کے ساتھ, شیعہ تو صلوات پڑھتے نہیں, جو کہ رسول اللہ کے تھے تو وہ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ہیں نہیں, رسول اللہ کے ساتھ ہم صلوات نہیں پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں بابا تمام معصومین کا فخر اور بابا رسول ہے. جو بھی معصوم کے نام کے ساتھ صلوات پڑھے گا, یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ان کو تو آپ لوگ عبادت سمجھتے نہیں ہیں. بہترین عبادت استاد علی فرماتے تھے ایک جملہ, وہ فرماتے تھے اگر کوئی مومن قبرستان پہ جائیں, ایک دفعہ صلوات پڑھے, پورے قبرستان سے عذاب اڑتا ہے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. صلوات کی اتنی فضیلت ہے, ہر امام کے ساتھ پڑھا کریں. بس عرض کر رہا تھا, میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بن. بھی توجہ کر دی چاہیے نا, یا نہیں ہے؟ کیا مطلب زینت بن؟ ختم کر دوں آخری جملے اس لیے تاکہ پھر آگے اٹھے نہیں آپ لوگ. ہمارے باعث زینت بنو, نہ کہ باعث شرمندگی آپ بنے. مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر دوسرے مذہب والے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز شب بھی ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر دوسرے لوگ اخلاق کے گھرے ہوئے ہیں تو ہماری اخلاق سب سے افضل ہونی چاہیے. اگر ہماری مائیں بہنیں دوسرے مذہب کے فرقے والے پردہ نہیں کرتی تو میرے سادات مائیں بہنیں مومنین کی پردہ وہ ہونی چاہیے جو میری ماں زہرا نے کیا ہے. ایک اندھا آیا, بی بی اندر چلی گئی, پیغمبر نے فرمایا بیٹھی وہ تو اندھا ہے, تو وہ جو ہے بی بی نے کیا جواب دیا, بابا وہ اندھا ہے لیکن میں تو دیکھ رہی ہوں. کردار یہ چاہیے. نہ شادیوں میں اجازت ہے بے پردگی کا. اچھا جی 3 دن شادی ہے, آقا صاحب 3 دن سختی نہ کرو نا, یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, اس میں میں نے تماشا بھی لانا ہے اور کچھ نشے ششی بھی کرنے ہیں, اور گھر والوں کو بھی میں نے آزاد چھوڑے, خیر بری کپڑے پہنو, ایک ہی بیٹا ہے. نہیں, کسی معصوم نے نہیں فرمایا کہ آپ شادی میں گناہ کرو. ثابت کیا تھا بیدار, ثابت کیا تھا بیدار. ہر حال میں اللہ, ہر حال میں بیویوں نے پردہ کیا ہے, ہمارے لیے بھی پردہ ہونی چاہیے. بس امام موسیٰ کاظم نے جو قربانی دی اسی مذہب کی خاطر قربانی دی. اگر میرے 7ویں امام نے عمر بھر جیلیں برداشت کی, میں ایک جملہ اور کہوں, اگر سیدہ زینب نے شام اور کوفہ کے درباروں میں گئی, ایک جملہ مولانا امام موسیٰ کاظم کی شہادت سے پہلے ایک جملہ, ہاں, جو بی بی یزید کے دربار میں آئی, ایک سنی علی مدین لکھتے ہیں, شیعوں میں بھی ہیں, بی بی نے کہا امام سجاد کو کہ مولا میں اندر نہیں جاتی ہوں شرابی کے دربار میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. انشاءاللہ قبر کی پہلی رات سیدہ آپ ہے ہماری قبروں پر. اجرکم اللہ, ہماری قبر کی پہلی رات جو کوئی مددگار نہیں ہوگا, امام موسیٰ کاظم کی زیارت نصیب ہو. بی بی نے انکار کی, دیکھا نیزے سے حسین رو پڑے. اللہ اکبر, جب حسین رو پڑے عزادار ہو, بی بی نے دیکھا بھائی حسین رو رہا ہے,
کتنا سخت ہوگا سیدہ کے لیے. بیوی نے کہا بھیا مت روئے, ابھی تک تو آپ کی خاطر آئی ہوں, آج بھی یزید کی دربار میں جاؤں گی, میں نہیں برداشت کر سکتی. میرے بھائی حسین رو پڑے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ سب سے قبول فرمائے یہ گریا, اور یہی گریا قبر کی پہلی رات کام آ جائے. جو کوئی مددگار نہیں ہوگا, جو کوئی اولاد مدد نہیں کر سکتا ہو. اجرکم اللہ. خدا ڈاکٹر صاحب سے بھی قبول فرمائے. بس عزتارو, امام حسین کاظم وہ امام ہے. آقا صاحب نے فرمایا ایک تخانے میں کہتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتی تھی تو سر مبارک لگتے تھے. وہ تنگ تخانہ سر مبارک لگتے تھے. زخمی ہوئے مولا. نگہبان کہتے ہیں جب میری ڈیوٹی ہو گئی میں زندان آیا, مجھے کہا تم جاؤ امام حسین کاظم کی پاسداری کرو. میں نے دیکھا زندان میں کوئی نہیں, ایک ابا پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا زندان میں تو کوئی نہیں. جو پہلے والے چوکیدار نے بتایا وہ جو ابا پڑی ہے اس کے نیچے امام حسین کاظم ہے. یہ وہ امام ہے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں. سارا دن روزہ رکھ کے ان کی ہڈیاں رہ گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس کی وہ گوشت ختم ہو گئی, فقط ہڈیاں رہ گئی. وہ امام جو پوری رات عبادت کر کے کھڑے ہوتے تھے. بس ایک دو جملے مسائب. عزادارو یہ وہ مظلوم امام ہے جن کو زہر دی گئی. اللہ اکبر. انگور میں زہر دے کے امام کو. لیکن میں یہ چاہتا ہوں عرض کروں کہ امام کا جگر تو بہت کم رہ گیا تھا. وہ اتنا سخت جگر, وہ سخت زہر تھی. جب زہر دیا تو امام کے جگر کے ٹکڑے آنا شروع ہو گئے. اے کاش مولا رضا آپ ہوتے, اپنے بابا کا سر لیتے, اپنے بابا کو سینے سے لگاتے, اپنے بابا کو تھوڑا تسلی دیتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو جب انگور دے زہر دے گیا انگور میں, ملعون نے بلایا علماء کو, آؤ دیکھو تمہارے امام پہ کوئی زخم نہیں. ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا تھا, میں سادات سے خصوصی طور پہ معافی چاہتا ہوں کہ امام کے جنازے کے لیے مزدوروں کو دیا. اللہ اکبر. عزادارو امام کا جنازہ 3 دن زندان میں پڑا رہا. کتنے مظلوم امام ہے. جب جنازہ اٹھایا پل پہ رکھا, دیکھا مولا کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیر ہے. اس بدن میں کیا تھا, وقت ہڈیاں تھی. گھوڑوں کو حکم دیا, آؤ گھوڑوں امام کی جنازے کو پیمال کرو. حیوانات نے انکار کیا, ہم امام کے جنازے کو پیمال. اجرکم اللہ. امام کی تابوت اٹھا لیا, جنازہ اللہ. امام کا جنازہ کس طرح اٹھایا, پھول سے.
لوگ اسٹیج پہ آ جائیں مہربانی کر کے، لوگ جتنے بھی ہیں لوگ آ جائیں.